اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دینا تھا، تو یہ قبیلہ ذرا سوکھا قبیلہ تھا، امیر لوگ تھے، وڈیرے تھے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ، یہ حضرت زید پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں غلام تھے. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت زید کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ کو گفٹ کر دیا. یہ تقریباً 8 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے. حضرت زید سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیار تھا، لیکن یہ آپ کے غلام کے بیٹے حضرت اسامہ تھے، ان سے بہت زیادہ پیار تھا. اور یہ وہی اسامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی پر جو پیچھے سوار تھے اور اٹھ کے ایسے دیکھ رہے تھے نا، بچوں کی طرح بچے تھے دیکھ رہے تھے، یہ حضرت اسامہ ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منظر دیکھ رہے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے، یہ پیچھے تھے، بچے تھے، تو انہیں صحیح دکھائی نہیں دیا. جیسے آپ لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب سیاڑا تو بیٹھا ہوا ہو تو وہ ٹک کے بیٹھے گا، بچہ بیٹھا ہوا ہوگا، اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں آپ یا ویسے کہیں جاتے ہیں تو بچہ پیچھے سے ایسے دیکھے گا. اب چلانے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بچہ گر نہ جائے، لیکن وہ اپنی عادت کے مطابق ایسے کر رہا ہوتا ہے، کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ایسے کرتا ہے. تو حضرت اسامہ پیچھے سے اچھل کر نا، پھر اونٹنی پر سوار تھے، اچھل کر ایسے دیکھ رہے تھے کہ لوگ کیا ہو رہا ہے ادھر. کیا منظر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو خانہ کی کعبہ کی چھت پہ چڑھایا ہوا ہے اور ایک کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے. سبحان اللہ. قبیلہ مخزوم کی عورت نے جب چوری کر لی تو قبیلہ بنی مخزوم والے حضرت اسامہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے ذرا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو تو ذرا لچک ہو جائے، رعایت ہو جائے. جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے تم سے پہلے بنی اسرائیل والے لوگ جب غریب کوئی جرم کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے، غریب کوئی حد پار کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے، امیر ہوتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے. اس لیے وہ رسوا ہوئے، اس لیے وہ ذلیل و خوار ہوئے، انہوں نے اللہ کی حدوں کو توڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری بیٹی نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری فرمایا ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹ دیے گئے، نہیں رعایت کی. اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ پلائی اور فرمایا کہ غلط کام میں سفارش نہیں. مصر سے ایک شخص آیا اور آ کر نا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگے. یہ جو مصر کا آپ نے گورنر بنایا اس کے بیٹے نے مجھے کوڑے مارے ہیں. کیا ہوا؟ کیوں کوڑے مارے ہیں؟ کہ یہ وہ شہزادہ ہے، اس کی مرضی، اس نے مجھے کوڑے مارے ہیں. کیا ہوا؟ کہا ہم دونوں نے دوڑ لگائی، میری اور اس کی دوڑ تھی، دوڑ میں فرسٹ آ گیا، وہ پیچھے رہ گیا. اس نے خار کھائی کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، لہذا اس نے مجھے کوڑے مارے ہیں. اچھا. امیر المؤمنین نے مصر کے گورنر کو عمر بن عاص کو بلوا بھیجا کہ بیٹے سمیت حاضری دے، مدینے آ. بیٹے سمیت وہ آ گئے تو آپ نے اس مصری شخص کو کوڑا دیا اور فرمایا کہ مار اس کو، اس کے بیٹے کو مار، جو گورنر ہے نا اس کے بیٹے کو کوڑے مار. صحابہ کہنے لگے کہ ہم سوچنے لگے کہ مارنا چاہیے نا، اس نے کیوں زیادتی کی ہے. اس نے
عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، بلکہ گورنر اس کا باپ ہے، یہ تو عہدے پہ ہے بھی نہیں، اس نے زیادتی کی ہے۔ جب اس نے مارنا شروع کیا تو ہم چاہ رہے تھے کہ بس کرے نا، بہت زیادہ مارا۔ جب کوڑے پورے ہو گئے جتنے اس نے مارے تھے اتنے جب مار لیے تو اس شخص کو امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ گورنر کے کندھے پہ کوڑا رکھ دے۔ یہ عہدے پر تھا، اس نے کیوں نہیں تیری بات سنی؟ تو وہ مصری شخص کہنے لگا امیر المؤمنین انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی، ان کے بیٹے نے مجھے کوڑے مارے تھے لہذا میں نے بدلہ لے لیا، میں ان کے کندھے پر یہ کوڑا نہیں رکھوں گا، یہ ٹھیک ہے۔ آپ نے گورنر سے پوچھا، عمر بن عاص سے پوچھا تم نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا جی امیر المؤمنین جان کی پناہ ہو، یہ شخص میرے پاس آیا ہی نہیں ہے، اس نے مجھے اپنا معاملہ بتایا ہی نہیں ہے، میں اس معاملے سے بے خبر ہوں۔ امیر المؤمنین نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ او مصر کے گورنر، اس کی ماں نے اسے آزاد پیدا کیا ہے، تم نے کب سے یہ غلام بنانا شروع کر دی ہے، یہ آزاد ہے، لہذا فیصلے ہوتے تھے، لیکن وہ دور تھا اور فیصلے ہوتے تھے تو دنیا رعایا سیدھی رہتی تھی۔ آج کل فیصلے ہی نہیں ہوتے تو رعایا ٹیڑھی ہے، لہذا اس وقت تک مسلمان ذلیل و خوار ہوتا رہے گا جب تک اپنا بھولا ہوا سبق واپس یاد کر نہیں لیتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک عیسائی چوڑا مسلمانوں کا بھیس بدل کرنا مجلس میں آ گیا، کھڑا ہو گیا، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ آج تو خیر لوگ مولویوں کو سنتے نہیں ہیں، بہت کم سنتے ہیں، تو کچھ سنانے لگ جائے مولوی صاحب تو مسئلہ بنتا ہے، اور مولوی صاحبان بھی جب شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ مسائل دونوں طرف سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سننا چاہیے، اگر موقع ہو تو سننا چاہیے۔ لاکھوں کی تعداد میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لوگ کھڑے ہیں، وہ مسلمانوں کا روپ دھاڑ کے نا مسلمانوں کا لباس پہن کے آ گیا۔ مجلس ختم ہوئی تو ابھی دعا سے پہلے نا وہ شخص آگے آیا اور کہنے لگا اے مسلمانوں کے پیر و مرشد، اے مسلمانوں کے رہبر، اے مسلمانوں کے پیشوا، اے مسلمانوں کی اصلاح کرنے والے جنید بغدادی، یہ تو بتائیے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، آپ نے آنکھیں بند کی اور اللہ کے نور سے آپ نے دیکھا جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ آپ نے آنکھیں کھول کر فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد نا تو مسلمان ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد تو مسلمان ہونے والا ہے۔ حضور میں پہلے سے ہوں، نہیں، تو عیسائی ہے، مسلمانوں کا روپ بنا کر آیا ہے، مسلمانوں کی شکل و صورت بنا کے آیا ہے، تو مسلمان ہے نہیں لیکن اب تو ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کمال لوگ تھے نا، کمال لوگ، عظیم لوگ تھے، عظیم۔ امام الحرمین یعنی مکے اور مدینے کا امام ابو العالی درس دے رہا ہے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے، یا حرم شریف میں درس دے رہا ہے، پاس سے ایک صوفیوں کی جماعت گزری۔ اب علم پہ مان بھی کئی لوگوں کو ہوتا ہے۔ ابو العالی امام الحرمین نا اپنے شاگردوں کو کہنے لگے ان صوفیوں کو بھی نا کوئی کام نہیں ہوتا، یہ جو درویش ہوتے ہیں نا، یہ صوفی، ان کو بھی کوئی کام نہیں ہوتا، کھانا اور مرید بڑھانے، اور ان کو کوئی کام وام ہوتا نہیں ہے۔ وہ صوفیوں کی جماعت گزر گئی، جہاں جا رہے تھے وہاں کھانا کھایا، دعوت وغیرہ کھا کے، اور اس کے بعد نا واپس وہاں سے گزرے تو ابو العالی امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی درس دے رہے تھے۔
تو درویش بولا، اب واپسی بھی آ کر فقیر بول رہا ہے، صوفی بول رہا ہے. صوفی کہہ رہا ہے عجیب لوگ ہیں نا کہ غسل فرض تھا، غسل نہیں کیا اور بغیر غسل کے لوگوں کو نماز پڑھا دی. عجیب لوگ ہیں نا، غسل فرض تھا اور غسل نہیں کیا اور درس حدیث دے رہا ہے. اللہ اکبر. جب یہ جملے کہے نا تو امام الحرمین کے طوطے اڑ گئے، طوطے اڑ گئے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب توجہ کی تو پتہ چلا کہ مجھ پر تو غسل فرض تھا اور میں نے غسل کیے ہی نہیں، بھول گیا، اور ایسے ہی آ کے لوگوں کو نماز پڑھا دی. ایسے ہی آ کر حدیث کی کتاب کھول کے اور لوگوں کو حدیث کا درس دینا شروع کر دیا. فوراً اٹھے اور صوفی کے پاؤں پکڑ لیے، درویش کے پاؤں پکڑ لیے کہ جی آپ کا شکریہ امام الحرمین ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری اصلاح فرمائی، اور میں تو ایسی ہی بات کر رہا تھا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری اصلاح فرمائی اور مجھے آگاہ کیا کہ میں گناہگار ہونے سے بچ گیا. اب میں اعلان کر دوں گا جن لوگوں نے نماز پڑھی. اچھا یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا. سنا ہے کبھی؟ نہیں نہ سنا. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ امام سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو. آپ لوگ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ 50 سال ہو گئے. کوئی امام آپ نے مجھ سمیت کوئی امام آپ نے ایسا دیکھا کہ جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، جس پر غسل فرض ہوا ہو اور اس نے بغیر اس کے، یا نماز کے اندر کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو اور اس نے یہ کہا ہو کہ جی وہ نماز میں غلطی ہو گئی، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھتے ہیں، نماز نہیں ہوئی، تم لوگ اپنی پڑھ لینا، میں ذرا اس پوزیشن میں نہیں ہوں. بات جیسی کہ ٹھیک ہے چلتا ہے، وہ کون. تو گزارش یہ ہے کہ یہ دینی مسائل ہیں نا، میں نے دیکھا ہے، کئی مرتبہ دیکھا ہے. اور جب کبھی استاد صاحب سے یا مثال طور پہ شیخ الحدیث صاحب سے کوئی ایسی ویسی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی نماز نہیں ہوئی، اگر انتظار کر سکتے ہو تو کرو، وگرنہ اپنی پڑھ لو یا کسی کو آگے کھڑا کر لو. میں نماز پڑھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا. تو یہ بات انسان ہونے کے ناطے بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. غلطی مان لینا یہ بڑا پن ہے، غلطی مان لینا بڑا پن ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک 2، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول 3، اور ابو العالی امام الحرمین 4. یہ 4 باتیں کی ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ پہلے جو لوگ تھے، علم والے لوگ تھے، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ پاک ان کے دل میں نور ڈال دیتا تھا اور وہ اللہ کے نور سے دیکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور یہ آر پار دیکھتا ہے. قربان جائیے، جس نبی کے نوکروں کی یہ شان ہے تو اس نبی کو اللہ پاک نے کتنی شان عطا فرمائی ہوگی. لہٰذا میں نے اور آپ نے پہلے جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا ہے پہلے ان کو مانیں گے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کو شان عطا فرمائی ہے، وہ شان مانیں گے. اور اللہ کی شان تو وراء الورا ہے نا، یہ تو دماغ میں آنے والی نہیں ہے، یہ تو عقل میں آنے والی نہیں ہے. اللہ جیسے ہے ازل سے ویسے ہی ہے، اس کو ویسے ہی ماننا ہے، قدرت والا ماننا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے اور اسی پر دوام نصیب فرمائے، اسی پر موت نصیب فرمائے. پڑھیے.